بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے جی قسط وار ہم ختم نبوت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ کئی دوستوں نے ہم سے مطالبہ کیا اور میسیجز کیے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ مفتی صاحب گفتگو کریں۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے قسط وار مسئلہ افضلیت کو بیان کیا، خلافت کو بیان کیا۔ اب ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، لیکن قسط وار قرآن مجید کی آیات، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے اور اجماع امت سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آج ختم نبوت کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو ختم نبوت کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیت ہے، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں ارشاد ربانی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اسی طرح حدیث ہے ترمذی شریف میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو تفصیل کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلے ختم نبوت کے حوالے سے میرے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ اور جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے شک کرتا ہے، ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ جیسے قادیانی، مرزائی، احمدی، یہ کافر اور مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اسلام کی بنیاد ہے ختم نبوت، ہے نقش دلوں پر نبی کی مہر نبوت، لا نبی آبادی۔ سرکار نے فرمایا ہے اب جو نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا بڑا ہے، صدیق کی تلوار نے کذاب کو مارا، یوں ختم نبوت پر پیرا کڑا لگایا۔ مرزائی قادیانی ہیں کافر اور مرتد، نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر، گھر بار بھی اولاد بھی سرکار پہ قرباں، اس نام پہ قرباں ہے ہر ایک مسلمان۔ سرکار کی تعریف میں قرآن کے پارے، وہ آخری نبی ہیں یہ قرآن پکارے، یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر، ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، میں ختم نبوت کا محافظ ہوں، پیچھے نہ ہٹوں گا بلا کٹ جائے میرا سر۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، اس حوالے سے مفسرین نے کیا لکھا ہے، اجماع امت کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو خاتم ہے اور خاتم ہے، اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے بتاؤں گا جیسے قرآن مجید میں ارشاد ربانی خاتم النبیین، اب اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں اور خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی تا کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبر، تا کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح ہی درست ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں دونوں کا مطلب آخری نبی، میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ دیکھیں اس کی دو قراتیں، ایک ہے خاتم اور ایک ہے خاتم۔ اب جمہور مفسرین کے نزدیک جو قرات درست، یعنی پہلی قرات ہی مختار ہے خاتم، اور دوسری قرات جو ہے امام حسن اور امام عاصم کی ہے خاتم۔ تو خاتم کا مطلب ہوگا نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی۔ جیسے علامہ طاہر پٹنی ہیں، انہوں نے مجموع البحار جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ خاتم اس کا مطلب کیا ہے، خاتم النبوہ، اور خاتم النبوہ یعنی اس کا مطلب ہے وہو الاتمام، یعنی مکمل کرنا، کسی شے کو مکمل کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے مطلب لکھا خاتم اگر تا کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا ای شے یدل علی انہ لا نبی بعدی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں اور خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ہی درست ہیں۔ اب یہی بات امام محمد بن ابو بکر الرازی نے لکھی ہے مختار الصحاح صفحہ نمبر 71 پر، اور اس علامہ جوہری نے اصحاح فی اللغہ میں یہ بات لکھی، لسان العرب و تاج العروس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرح درست ہے، یعنی خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں اور خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دونوں کا مطلب آخری نبی ہے۔ اگر خاتم پڑھیں گے تو نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور خاتم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی۔ تو بہرحال دونوں طرح درست ہے۔ جیسے کہ حدیث ہے مسند احمد جلد نمبر 4، حدیث نمبر ہے جی 17,151۔ تو یہ حدیث ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبد اللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے چند ضروری جو نکات ہیں وہ سمجھ لیں، پھر تفسیر کے ساتھ گفتگو کروں گا اگلی آنے والی قسط میں۔ دیکھیں جو ختم نبوت ہے یہ انتہائی عام امپورٹنٹ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بعد، اللہ رب العزت ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز مسلمان کے لیے جانا ضروری ہے وہ ہے ختم نبوت۔ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ قرآن پاک کی 99 ایک کم 100 آیات سے ثابت ہے،
اور اس طرح 210 احادیث سے ثابت ہے ختم نبوت. 210 احادیث سے نبی کریم علیہ السلام نے خود واضح کیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. پھر ختم نبوت اجماع امت سے ثابت, تمام امت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہوا ایسا شخص کافر اور مرتد, اسلام سے خارج. اور ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت حاصل کی ہے. اور ختم نبوت کا پہلا محافظ کون ہے پتہ ہے آپ کو مسلمانوں؟ امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول افضل الخلق بعد رسول یار غار و مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ختم نبوت پر سب سے پہلے انہیں حفاظت کی ہے. ان کی قبر روضہ رسول میں ہے, ساتھ حضرت عمر کی بھی قبر ہے. تو ختم نبوت کے منکر سے دلیل طلب کرنے والا بھی کافر اور مرتد ہے, اسلام سے خارج ہے. اور ختم نبوت کا جو منکر ہو اس کی سزا بھی قتل ہے, اور یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو سزا فوراً دے جو ختم نبوت کا منکر ہوگا. اور ختم نبوت کے منکر سے دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہے. تو یہ ضروری کچھ نکات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. یہ جو قادیانی بدبخت ہیں, لعنتی کافر اور مرتد ہیں, اسلام سے خارج ہیں, تو یہ کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے. ہمارے نزدیک تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, نبوت اجرا نہیں ہے, آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبوت جاری نہیں ہے. اور ایک قادیانی جو ہے کہتے ہیں نبوت جاری ہے, ذلی اور بروزی نبوت کے قائل ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. یاد رکھیں جو نبوت ہے وہ بھی ہے, کسبی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے, اپنی عبادت اور ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا فضل ہے. تو لہٰذا یہ تفصیل کچھ میں نے گفتگو کر دی. دیکھیں آپ کے سامنے خاتم کی بھی, خاتم دونوں طرح درست ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور بھی گفتگو کروں گا. ذلی بروزی کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ قرآن پاک کی آیات ہیں, نبی کریم علیہ السلام کی واضح حدیث ہیں, اجماع امت ہے, ساری انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش حیدری یوٹیوب چینل ہے, وہاں تفصیل کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سن سکتے ہیں. فیس بک پر بھی موجود ہے مفتی محمد دانش حیدری, اور ٹک ٹاک پر بھی ہماری ویڈیوز آتی رہتی. اس طرح ختم نبوت کے والے سے ہمارے فتاویٰ بھی آ رہے ہیں حیدری دارالفتاء اہل سنت کے. انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ آپ ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر فتاویٰ بھی موجود ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ پھر ایک کتاب بھی ختم نبوت کے والے سے, ایک رسالہ بھی جاری کر دوں گا انشاءاللہ آنے والی دنوں میں. تو ختم نبوت کے ہم حفاظت کرنے والے ہیں. ختم نبوت پر ہمیشہ انشاءاللہ پیرا دیتے رہیں گے. اور ختم نبوت کے جو منکر ہیں قادیانی مرزائی احمدی, ان کو جلاتے رہیں گے. کافر اور مرتد ہیں, اسلام سے خارج ہیں. مزید گفتگو آنے والی ویڈیو میں کروں گا.